هادي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سامعین محترم، سلسلے کی تیسری اور آخری تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. میں آپ کی مسلسل یہاں پر شرکت اور آپ نے اپنے وقت کو جس انداز سے صرف کیا ہے، کوئی میرا مقام تو نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک تہذیب عزاداری میں یہ رسم شامل ہے، لہذا میں اس اعتبار سے پابند ہوں کہ اظہار تشکر ادارے کا شکریہ کہ انہوں نے ان ایام فاطمیہ میں مجھے یاد کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ جو نظر عقیدت کر سکتا تھا اس بارگاہ میں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک امر جو ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے میرے، وہ یہ کہ حصول ثواب کا محل بھی ہے، منزل بھی ہے مجلس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی صورت ایک اضافہ علمی بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حصول علم کی صورت جو نتیجہ ہے طلب علم کا، تو ہمارے لیے مجلس اس اعتبار سے بہت ہی ایک اہم منزل کا نام ہے. اور جہاں جس ہستی کے متعلق گفتگو ہو اور وہ دارائے علم و حکمت خود ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس آستانے پر گفتگو کرتے ہوئے صرف دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے دامن سے متمسک ہو کر اور اپنی دعاؤں کو ان کے حوالے کر کے بھائی یہ تمنا رکھیں کہ جب عرصہ محشر ہو تو نگاہ کرم کے ہم ملتجی نہ ہو، بلکہ یہ خود نگاہ کرم ہم پر ڈالیں. یہ بہرحال میرے لیے آغاز میں یہ کہنا ضروری ہے. رسم اپنی جگہ، راہ اپنی جگہ، طرز اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم عقلیات پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی ہماری گفتگو بدون ریزن نہیں ہوتی، ہم وقت کے ضیاع کے لیے نہیں آتے. اور جب یہ صورتحال ہے تو پھر اب وہ 50 منٹ ہوں 60 منٹ ہوں، ظاہر ہے کہ اس میں کون دیکھتا ہے گھڑی کی طرف، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا کام وہ لینا چاہیں لے لیں، پھر نہیں معلوم کہ موقع کب ملتا ہے. یہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو منوانے یا آپ تک پہنچانے کا ذریعہ جملے نہیں ہیں. یہ میرا عقیدہ و ایمان ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، لہذا بہت ہی دیکھ سمجھ کر اس ہستی کے تعلق سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے.
دو تقریریں آپ نے سماعت فرمائی. پہلی تقریر میں میں نے ظاہر کے عنوان کو قائم کیا تذکرہ تطہیر, اور اس کو قائم کرتے ہی میں نے یہ کہا کہ ذہن میں جو ایک مستقل سوال ہے رہتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس بات کو بتلائیں کہ تطہیر کا تذکرہ حدیث کی صورت میں جب زیر کسا قرار پایا تو اس کے لیے فقط یہ کہہ دینا کہ یہ واقعہ تھا اور اس طرح سے ہوا نہیں, بلکہ میں نے اتھارٹیز کو آپ کے سامنے پیش کیا, چین آف نریٹرز کو آپ کے سامنے پیش کیا, حتی المقدور میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کم از کم دیکھیں کہ نقل کرنے والے کون کون ہیں. ہمارے پاس یقیناً ظاہر ہے کہ کلام کی ایک اہمیت تو ہے, مگر کسی ایسے کلام کو اہمیت کا حامل قرار دینا کہ جو کسی سے بھی مل رہا ہو, نہیں معلوم دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا. کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں, حوالے بھی دیتے ہیں, مگر میں افتاد طبع کی گفتگو کر رہا ہوں. میری طبیعت کیا ہے, میں ظاہر ہے آپ کے تعلق سے تو ذمہ دار نہیں ہوں, میں تو اپنی گفتگو کر رہا ہوں. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ پہلے دیکھیے کہ روات میں ثقات کون کون ہیں, یعنی راوی کا فقط روایت کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس میں کل اوصاف نہ ہو, معقول بات کو منقول کرنے کی. تو اس کے لیے میں نے وہ روات جو اپنے اپنے زمانے میں ثقہ تھے, آپ کی خدمت میں نے ان کے نام پیش کیے. اب یہاں ثقہ کے معنی اور علم حدیث کی روح سے ثقہ کے معنی وہ جو عادل ہو, جو ضابط ہو, جس کا قول اس کے عمل سے نہ ٹکرائے اور جس کا عمل عین قول ہو. یہ اب جہاں خود دیکھیے کہ اتنے کٹھن مراحل ہوں ایک راوی کے تعلق سے, تو ایک ظاہر ہے کہ اس پر ایک تقریر کی ضرورت تھی, وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اور اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ اب ہم ایک دوسری تقریر میں جائیں گے متن کے حوالے سے. تو معلوم یہ ہوا کہ متن سے مراد یہ نہیں تھا کہ حدیث قصہ کے پورے احوال کو نقل کرنا اور اس کو آپ تک پڑھ کے پہنچانا, نہیں, بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ پہلا ہی جملہ اس کا وہ میری پوری تقریر پر محیط ہو گیا, اور اس حد تک محیط ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نہ لے جا سکے, اور ہم نے یہ کہا کہ معاملہ ان سے شروع ہوا, سمعتو پہ پہنچا, اور پھر اس کے بعد اس شہزادی کا نام آیا, اور اس شہزادی نے کہا, نہ صرف یہ کہا بلکہ یہاں تک کہ کہنے والی ہستی نے کہا, دقلا علیہ ابی فی بعض الایام. یہ اگر پہلے جملے کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہاں پہ آ کے یوں سمجھیے کہ کچھ آپ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. تو جابر ہیں اپنے مقام پر, شہزادی ہیں اپنے مرتبے پر, اور آگے بڑھیں آپ تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا انہوں نے سنا, اور نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ
اپنے مقام کو معین کیا کہ اپنے بابا کے پاس چل کے میں نہیں گئی تھی، بلکہ بابا میرے پاس آئے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بابا میرے پاس آئے تھے. کائنات کے لیے جو رحمت ہو، برکت ہو، سراسر شفاعت ہو، وہ جب بڑھ کے آئے تو گویا رحمت خود آ گئی، شفاعت خود آ گئی. اور کہاں آئی، کس کے پاس آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹی کی خدمت میں باپ آ گیا. انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے دخل علی ابی مثلا اس میں ود ان پیرنتھیسس کہا ٹو مائی ہوم. انگریزی کا ترجمہ آپ پر موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے. ظاہر ہے کہ یہی تو میں زحمتیں دیتا ہوں اپنے سے جو چھوٹے ہیں کہ جا کے ذرا سا دیکھیں تو صحیح. یہ کب تک ہم یوں سمجھیے کہ بھروسہ کرتے رہیں گے؟ ذرا اس انداز سے بھی دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. یعنی اب یہ مجھے بریکٹ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی اس میں گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ دخل علیہ تو ظاہر ہے کہ آئے، یقیناً آئے، پاس آئے، بے شک آئے. تو اس گھبراہٹ کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کو ڈسائفر نہیں کر سکا، تو ظاہر ہے کہ میں اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ان کے پیش نظر مسلمانوں کی وہ دو روایتیں رہی ہو کہ جہاں امہات المومنین میں دو نے کم از کم یہ دعویٰ کیا کہ گھر میرا تھا. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے لیے اہمیت ہے اس قول کی کہ جو منسوب ہے فاطمہ زہرا سے. میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے میری فکر کو ذرا سا سمجھ لیجئے. میں کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا میرے پاس آئے. تو جب میرے پاس آئے تو وہاں آنا ہے نہیں بلکہ داخل ہونے کا لفظ ہے، داخل ہونے کا لفظ ہے. اچھی زبان میں گھر میں داخل ہوا جاتا ہے. میرے پاس آئے تو طبیعت مائل نہیں ہے کہ میری شہزادی کسی اور کے گھر میں ہوگی. میری طبیعت اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے. محشر میں میں اس کا حساب دوں گا، آپ سے نہیں لوں گا. مجھے دینے دیجئے اس کا حساب، میں دوں گا. میں خود کہوں گا، میں کہوں گا، بڑھ کے کہوں گا کہ جتنی زبان مجھے آتی تھی اس میں تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ آپ کے بابا آپ کے پاس آپ کے گھر میں چل کے آئے تھے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ گھبراہٹ ہمارے ذرا ظاہر ہے کہ یہ وہی تو اذہان ہیں گھبرائے ہوئے کہ جو من اور ان کی بحث ہی سے واقف نہیں ہے. یہ وہی اذہان ہیں کہ جنہیں جابر کے تعلق سے یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ شہزادی جابر کے سامنے آ جائیں. ہیں اذہان ہے، کام کر رہے ہیں، بہت بہت بری طرح کام کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے. اب آپ کے امکان میں جو ہے اس کو آپ اپنے امکان میں رہنے دیجئے، اس کو آپ شہزادی کے امکانات کا حصہ نہ بنائیے. یہ ممکن ہے تو بھائی ان سے کیسے آپ کے لیے ہوتا ہو آپ ان ممکنات میں اس ہستی کو داخل کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جس کے لیے ما کانا اور ما یکون کا علم ہو اس کے لیے امکان، اس کے لیے امکان. اور پھر اس میں یعنی اب ایسا ہے جیسے کہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ شرعی اعتبار سے تو ممکن نہیں ہے. اب ہم یعنی اس بحث میں الجھ جائیں کہ شریعت اسلامی کیا کہتی ہے. یعنی شریعت اسلامی یہ تو کہہ رہی ہے کہ حق مانگنے کے لیے دربار میں جاؤ. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں تو دربار میں جاؤ اور ان کے سامنے جاؤ
کہ جن سے پھر کوئی تعلق بھی بعد میں قائم نہیں رکھنا ہے، اور جن سے تعلق کی یہ صورت، کل سے ایک جملہ، کل کی تقریر سے مستعار جملہ لوں کہ سرکار رسالت ماں پابند کرتے ہیں کہ میرے سلسلے میں میرا ہم نام آئے گا جابر، سلام دینا. تو وہاں یہ کہ ان کے سامنے کیسے، تو میں نے کل کی تقریر میں اشارتاً یہ کہا تھا کہ ہم کو کوئی سیٹلائٹ پوزیشننگ قائم نہیں کرنی ہے کہ کیسے کھڑے تھے، کون کہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ گفتگو کیسے ہو رہی تھی. ہمیں تو سروکار بس ایک ہی شے سے ہے، غرض ایک ہی شے سے ہے، وہ یہ کہ کون تھا روایت کا لینے والا، کس کو پسند کیا میری شہزادی نے. آپ سمجھ، کس کو پسند کیا؟ تھے بہت سارے، تھے بہت سارے. کہوں آگے، ابو ہریرہ بھی مسلمان ہو چکے تھے بعد فتح خیبر، یہ واقعہ ہے. اور ظاہر ہے کہ خیبر کے بعد نہیں معلوم کتنے مسلمان ہوئے، اور 2 برس اور گزرنے تھے کہ 14,000 اصحاب ہیں. اب 14,000 میں ایک جابر. تو اس سے بجائے اس کے کہ اس گفتگو کو اس طرح سے لیا جاتا کہ یہ عظمت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے کہ نہیں معلوم 14,000 میں ایک کو پسند کیا اور یہ امانت منتقل کی، اور اس طرح سے کہ اب قیامت تک کے لیے حدیث کے ساتھ جہاں بیان کی جائے گی، آپ نہ لیں جابر کا نام مگر جابر ہے، آپ نہ لیں جابر کا نام مگر جابر ہے، اور اسی طرح سے رہے گا جابر. یہ سند دی ہے حیات جابر کے لیے، اس طرح سے بھی سند عطا ہوتی ہے کہ جب تک ہمارا تذکرہ اس وقت تک تمہارا بھی تذکرہ. یعنی جہاں قصیدہ اگر پہلے ہی لفظ پر پڑھا جائے کہ اس طرح سے حیات دیتی ہیں شہزادی، اس طرح سے زندگی عطا کرتی ہیں شہزادی، اس طرح سے ہمیشگی عطا کرتی ہیں شہزادی، تو بات کچھ اور ہوتی. یہاں یہ کہہ دیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے آئی کیسے، تو بیان کیسے ہوا، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، امکان میں نہیں ہے. بھائی تمہارے امکان میں ہونے نہ ہونے سے، اگر تمہارے امکان میں ہوتا تو شاید تم خود نہ ہوتے، لیکن کن فیکون کی منزل کوئی اور ہے. آپ سمجھ رہے نا، ایک لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، مگر بڑے اس کے اپنے امکانات ہیں، اس لیے گفتگو نہیں کرتا. لہذا یہ میں نے عرض کیا کہ یہاں تک ہماری گفتگو. اب اس گفتگو میں نے ایک ذرا سا اضافہ کیا. میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی نہ سمجھنے لگیں کہ کوئی تحقیقی مقالہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ نہیں، تحقیق اپنے مقام پر، تقریر اپنے مقام پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سفر شروع کیا، سند، متن، اور پھر میں نے کہا نص. اب نص کس کو کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں امر قطعی کو، حکم قطعی کو. اور حکم قطعی وہ صریح ہوتا ہے، یعنی آشکار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، وہ بین نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ سے کہیں کہ قرآن نص سے صریح ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا قطعی حکم جو آشکار ہے. لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو آشکار کہلایا جائے گا، کیونکہ آپ سے تو گفتگو بھی نہیں ہے. جہاں حوالے کیا گیا راسخ فی العلم، نہیں راسخون فی العلم کے، تو وہاں پہ اس طرح سے تھوڑی گفتگو قرآن کرتا ہے کہ آپ کی چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو لہذا اس کو نص سے صریح نہیں کہا جا سکتا. یہ نص ہے، حکم ہے، حکم قطعی ہے، امر محکم ہے. یہ ہو گیا. اب اگر یہاں تک سمجھ میں بات آئی تو ذرا سا اور آگے بڑھے.
ان اللہ یحکم ما یرید، مائدہ کی پہلی آیت کا آخری پنچ ہے یہ چھوٹا سا فقرہ. پروردگار حکم اسی شے کا دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، ارادہ بے وجہ نہیں ہے. میں ذرا سا اجازت دیں گے آپ مجھے؟ قطعاً یعنی پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سمجھانے اور سمجھنے کا عمل نہیں ہے، ایک پیغام ہے، اس کو منتقل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو ہمارے معقولات ہیں. اللہ اسی شے کا حکم دیتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اس کا ارادہ تشریع نہیں ہوتا، تکوینی ہوتا ہے. اس کی ول لیجسلیٹو نہیں ہوتی، جنریٹو ہوتی ہے. اس کی ول لیجسلیٹو نہیں، کریٹو ہوتی ہے. آپ سب انگریزی سمجھتے ہیں اور پذیرائی کرتے ہیں انگریزی زبان کی، تو ایک معیار کی گفتگو معیاری زبان میں کریں اور دیکھیں تو صحیح کہ اس کے بعد کتنا سمجھ میں آیا. میرے پاس نہ کوئی سلینگز ہیں، نہ میرے پاس کوئی اسٹریٹ لینگویج ہے، میرے پاس یہی گفتگو ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو کہ انگریزی میں ترجمہ کیا، تشریح کی، اشارات مرتب کیے، تو یہ زبان ہے جو استعمال کی گئی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یعنی اس کا ارادہ جنریٹو ہے، اس کا ارادہ کریٹو ہے، لیجسلیٹو نہیں ہے. لیجسلیٹو نہیں ہے، تشریح میں نہیں ہے، تکوین میں ہے. تکوین کا مطلب کون، کاف واو نون، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، جس کو آپ اگر اردو زبان میں آپ یہ کہیں گے ہونا مراد ہے، ہونا مراد ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی عقل انسانی اسے قدیم سمجھے اتنا ہی وہ مرید بھی ہے. اب یہ صفات کی گفتگو کرنا نہیں ہے، بتا رہا ہوں. وہ ایسا نہیں ہے کوئی قانون کہ جس میں وہ ارادہ کرے مگر ارادے کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو. کیونکہ ایسا ارادہ جو ڈائریکشن لیس ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹوریل ہوتا ہے، وہ آمرانہ ہوتا ہے، وہ جابرانہ ہوتا ہے، وہ مقہورانہ ہوتا ہے. ایسا ارادہ اللہ کے پاس ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ کے پاس ارادہ ہے ایسا ارادہ جس میں حکم پنہا ہے. یہ بہت اہم گفتگو ہے، سن لیجئے، اور ذرا سا وقت اگر اوپر چلا جائے تو گھبرائیے مت، اس لیے کہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ نہیں معلوم موقع کب ملتا. تو ایسا کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ اس ارادے کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. فزکس میں اسکیلر اور ویکٹر کوانٹیٹیز کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ویکٹر کوانٹیٹی وہ ہے کہ جہاں اسپیڈ ود ڈائریکشن ہے، اسکیلر کوانٹیٹی وہ ہے کہ جہاں اسپیڈ ہی اسپیڈ ہے، ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. تو ایسا تیر جو کمان میں باندھ کے پھینکا جائے جس کا کوئی ڈائریکشن نہ ہو تو اس کو آپ تیر نہیں کہتے، اس کو آپ کہتے ہیں تکا، اردو زبان. دیکھیے بڑی اہم بات ہے، میں عرض کروں آپ کی طبیعت اگر اس سے ہی چاش نہیں پاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس یہ طریقہ نہیں ہے. مگر میں نے صرف بتایا آپ کو کہ تیر جب آپ کہیں گے تو تیر کے باطن میں اس کی سمت معین ہے، تیر کے باطن میں اس کی سمت معین ہے. کیوں معین ہے تو اسپیڈ، رفتار تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یعنی منزل بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فزکس میں تو آپ نے یہ سمجھ لیا، اللہ کے ساتھ یہ کہ اس کا ارادہ تنہا ارادہ. ارے بھائی ارادہ تنہا نہیں ہے، حکم کے ساتھ ارادہ ہے. تو کیسے یہ گفتگو شروع ہوئی؟ وہ ایسے ہوئی کہ ہم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی جب ہم آیت تطہیر کو پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہے. آپ حیران ہوئے؟ نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
وَلَوْ تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وقف مطلق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مسلمانوں کے پاس ایک خاص طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بریدہ آیتیں پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مطلب پورا مل جائے. سمجھ رہے؟ تو ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے اور ہمیں یہ پڑھتے ہوئے گھبراہٹ بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم اپنی طبیعت سے آیتوں کو اس کے بطن سے علیحدہ نہیں کرتے. جب تک کہ فطرت اس کو شامل رکھ رہی ہے اس وقت تک آیت اسی طرح سے شامل ہوگی، وگرنہ آیت کا بھی اسقاط ہو جائے گا. یہ لفظ تو آسان ہے سمجھنے کے لیے، یعنی میسج کی پوری ڈیلیوری جہاں نہ ہو اور جہاں میسج ابورٹ ہو جائے اس کو کہتے ہیں اسقاط. ہماری بہنیں بہرحال اس لفظ کو بخوبی جانتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے کیا کہا، ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ حکم دیتا ہے اس امر کا جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. کیا آپ ارادے کو وقف مطلق کے نشان کے بعد سے سمجھنے کی آپ طبیعت لے کے آئے تھے کیا آج؟ نہیں. آپ کہیں بھائی ارادے کو سمجھائیے، یا اچانک یہ بے ربط گفتگو کہاں شروع ہو گئی؟ دیکھیے میں عجیب بات کر رہا ہوں، آپ سے بہت عجیب بات کر رہا ہوں، بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے، خدا کے واسطے سمجھیے. سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں آپ، سورہ احزاب. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ ذکرا کثیرا. یہ وہ سورہ ہے جس میں یہ آیت ہے تمہارے لیے رسول کے اسوہ عمل میں بڑے معانی ہیں. خالی رسول کا اسوہ حسنہ مسلسل اس لفظ کو پیٹا جاتا ہے. اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے لو لگائے، جو اللہ سے رجا کی منزل پر آئے، جو اللہ سے امید باندھے. اور تنا اللہ سے نہیں، فیصلے کی گھڑی ہے محشر یوم قیامت، اس میں بھی پر امید ہو، نا امید نہیں. نتیجہ ہے نتیجہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اگر شفاعت کا تصور نہ ہو تو قیامت کے معنی ہی کچھ نہیں ہے. اسی لیے امید کی گفتگو قیامت تک ہے. ساری زندگی نا امیدی، مگر اب بھی ایک امید کہ وہ آئیں گی نا، وہ آئیں گے نا اور ہاتھ تھامیں گے نا. تو اللہ سے لو لگاؤ اور قیامت میں ظاہر ہے کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور اللہ کے تذکرے کو کثرت سے قائم کرو. یہ ہے گفتگو، یہ سورہ احزاب وہ ہے. تو گفتگو کیا ہے؟ گفتگو یہ ہے کہ اس کا ارادہ بدون حکم نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار پکڑی رہو، بیٹھی رہو. کسی نے تو یہاں تک لکھا باز رہو. یہ اردو زبان ہے، یہ اردو زبان ہے. تھمی بیٹھی رہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرار سے بے قراری نہیں. اور اپنے اپنے گھروں میں تم بیٹھی رہو. تمہارے اپنے اپنے گھر ہیں. اب وہ 4 ہیں بیک وقت تو ہیں، اور انتہا میں 9 ہیں تو ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
کننا. سمجھ میں آیا؟ حکم آ گیا. یہ حکم کیا فی الفور آیا کہ کسی کو ادھر ادھر جاتا دیکھا تو حکم آیا؟ نہیں، اس کے ارادہ، اس کا ارادہ، وہ مرید ہے، اس کا ارادہ پابند زمان و مکان نہیں ہے. اگر اس کے ارادے کو پابند زمان و مکان مان لیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ بشر کی زندگی، ابھی دیکھا تو اچھا کہا، ابھی دیکھا تو برا کہا. مگر اس نے کہا دیکھو تھمی بیٹھی رہو، قرار پکڑی رہو، اور دیکھو اپنے آپ کو زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کرتے ہوئے دکھلاتی نہ پھرو. یہ کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے؟ ایک کے تعلق سے نہیں، سب کے تعلق سے ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے میں بات ظاہر ہے کہ عنوان کا چونکہ حصہ نہیں ہے تو میں نہیں، یہ یاد رکھیے یا نساء نبی سے گفتگو ہو رہی ہے، جس کے لیے تمام علماء جمہور نے کہا اس سے مراد ازواج ہیں. عجیب بات ہے، اس سے مراد ازواج ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر نبی سے گفتگو ہوئی تو کہا قل لازواجک، تم اپنی عورتوں کو کہو. ظاہر ہے کہ کہو. زوج کی منزل پہ بیٹی نہیں ہوتی. عقل کے اندھوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ سنو تو صحیح کہ کہا کس سے جا رہا ہے. بیٹھو، پکڑو اپنے قرار پا، قائم رہو، اور دیکھو بناؤ سنگار کر کے جاہلیت اولا کی طرح سے باہر نہ نکلو. بجائے اس کے کہ وہ کرو، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے اطعنا اللہ و رسولہ انتہا میں، مگر اس سے پہلے نماز پڑھو. نماز وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز کا پڑھنا بھی تاکید امر، اور زکات کا دینا بھی تاکید اور امر. امر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم وہیں دیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی کمی محسوس کی جا رہی ہو، یعنی امر کے واقع ہونے کے نتیجے میں نہیں. اور پیچھے چلے جاؤں چونکہ ارادے کی گفتگو ہے، یعنی یہ کہ امکان وقوع ہے تو حکم ہے. ایسا پورے قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے کہ جہاں امکان وقوع نہ ہو مگر حکم آ گیا. یہ پورے قرآن پر گفتگو کر رہا ہوں اس وقت میں آپ سے. کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حکم دے دیا، اس کا تو امکان ہی نہیں تھا. ایسا قرآن میں نہیں ہوتا. دیکھیے یہ وحی ربانی ہے جو سراسر تعقل ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان تھا، امکان رہا، ہو بھی رہا تھا، جس پر کے صیغہ امر جاری کرتے ہوئے کا قرار پکڑو. اپنے گھروں میں بیٹھو، تمہیں اپنے گھر میں بیٹھنا ہے، کسی دوسرے کے گھر میں نہیں جانا ہے. اپنے گھر میں بیٹھو اپنے، اور زینت نہ دکھاؤ، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو. نماز پڑھو، زکات دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. وقف مطلق کا نشان تو، جس کو آپ اردو حروف تہجی میں توئے کہتے ہیں، یہ لگا. مطلب یہ کہ یہاں پہ آ کے رک جاؤ پڑھنے والوں، اس لیے کہ اب اس کے بعد کا موضوع کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہاں رکو، یہاں رکو. ان کو ان میں شامل نہ کر دو اور ان کو ان میں شامل نہ کر دو. یہ تہذیب دی ہے علم رموز اوقاف قرآن نے. لیکن جہاں اندھا حافظ چل رہا ہو اور وہ مسلسل پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد شک اور شبہ اس بنیاد پہ اگر قائم کوئی کر رہا ہے کہ بھائی یہ اصل میں ان سے مراد یہ ہیں،
اور ان سے مراد یہ ہیں. تو اب میں تو اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتا, میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے, میرے پاس کا کوئی علاج نہیں ہے. رکو, وقف مطلق آیا, اب سنو کہ اس کی کریٹو ول کیا ہے. تمہارے لیے تو کہا گھر میں بیٹھو, مگر تمہارے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈیمونسٹریشن کی منزل پہ کوئی آئے. تمہارے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تمہارے لیے ایسے مظاہر قائم کر دیے جائیں کہ اللہ تو آ کے تمہیں بتانے والا نہیں ہے مجسم ہو کے, لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے تعلق نے ہم نے روز ازل یہ طے کر لیا تھا, اور ظاہر اس کے لیے روز ازل ارادہ ازلی ہے. ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ بے شک کلمہ حسر ہے, حصار میں ہے, تمہارے پہرے میں نہیں ہے, میرے علم کے حصار میں ہے. لفظ انما یہ میرے علم کا حصار ہے جس میں یہ محصور ہے, یہ محصور ہے. میں نے اپنے علم کے حصار میں انہیں باندھا ہوا ہے, اور ایسا حصار ہے کہ جس کا تعلق ارادہ ازلی و ابدی سے ہے, اور ارادہ بھی کسی اور کا نہیں ہے. یرید اللہ, پیدا کرنے والا ارادہ کر رہا ہے. تو جتنی قدامت ارادے کی ہے اتنی قدامت نفوس کی بھی ہے. میں لازم قرار دیتا ہوں کہ میرے بڑے, میرے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں, اگر کسی بچے کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اس کی وضاحت فرما دیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ تقریر کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کہیں کوئی مشکل مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے زبان کے تعلق سے, بیان کے تعلق سے, ان پر لازم ہے, اس لیے کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کا ارادہ ازلی قدیم, اور ظاہر ہے کہ جب وہ ہے تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے ارادے میں وہ طے کر چکا ہے. لیذہب عنکن نہیں ہے, عنکم الرجس اہل البیت, اہل البیت بیوت کنہ کسی اور کے گھر ہیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, بیٹھے رہو اپنے اپنے گھروں میں. بیوت, وہ بیوت, یہ بیت. اتنا فرق جہاں ہو کہ ان کے لیے بیوت, کیا لفظوں کی کمی تھی؟ نہیں, وہ گھر جمع میں رہیں مگر ایسے ہی ہوں گے. یہ گھر ایک ہے مگر ایسا ہوگا. انکم الرجس اہل البیت, لفظ رجس پہ گفتگو نہیں ہے, اس لیے کہ رجس کے تعلق سے علماء نے کہا یہ شرک ہے, اور شرک ظلم عظیم ہے. جو ظلم عظیم میں گرفتار ہو وہ اللہ کے ارادے کا محور و مرکز نہیں ہوتا. اس لیے کہ ان کے ذریعے قیامت تک امت کی ہدایت کرنی ہے. تو جو شرک میں مبتلا ہو وہ وحدانیت کی تعلیم نہیں دیتا, وحدانیت کی تعلیم نہیں دیتا جو شرک میں مبتلا ہو. تو اب کیا ارادہ کیا کہ تم کو دور رکھے گا, دور کر دے گا نہیں, تم کو دور رکھے گا. مولانا مودودی نے بڑی بے ہنگم اس کی تشریح کی اور بہت بھونڈا ٹرانسلیشن کیا ہے. تم سے گندگی کو دور کر دے گا, اور اس گندگی کی وضاحت نہیں کی, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ معلوم ہوگا لوگوں کو کہ گندگی کیا ہوتی ہے. گندگی کا علم اسے ہوتا ہے جو اس میں خود مبتلا رہتا ہے اور اس کی پھر وضاحت بھی نہیں کرتا. مولانا مودودی نے گندگی کو دور کر دینے کی بات کی ہے, اور اس کے بعد کچھ وضاحت نہیں ہے اس لفظ کے تعلق سے. ظاہر ہے کہ کیوں نہیں کریں گے یہ ترجمہ, کیونکہ وہ اس حصے کو گزشتہ حصے کا ایک
پارٹ سمجھ کر سب پر اپلائی کر رہے ہیں. تو جیسی گندگی وہاں رہی ایسی ہی گندگی شاید کہ یہاں بھی ہو. اس امکان کے ساتھ جب قرآن کا ترجمہ کرنے والے ترجمہ کریں گے تو اہل بیت تو بہت سامنے کی بات ہے. نہ ارادہ سمجھ میں آیا, نہ مشیت سمجھ میں آئی, نہ مصلحت سمجھ میں آئی کہ یہ رکھنے کی مصلحت کیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور اس کے بعد کے دو ٹکڑے تو قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. ایک عجیب بات یہ ہے, کہا ہے کہ یہ ایک ایسا, میر احمد علی کا نام یاد ہے نا آپ کو, انگریزی کے ٹرانسلیٹر, ایک ایسا انڈیفینٹ ایٹریبیوٹ اور کوالٹی ہے. یہ دو ٹکڑوں کے تعلق سے کہا, یہ ایک ایسی انڈیفینٹ کوالٹی اور ایٹریبیوٹ ہے کہ جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس کی پرفیکٹ پاسبلٹی ممکن ہے. ایٹریبیوٹ انڈیفینٹ, پاسبلٹی پرفیکٹ. کیوں؟ اس لیے کہ ہستیاں ایسی ہیں کہ سلسلہ لامتناہی ہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس طہارت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ پاک کر دے گا, نہیں, یعنی وہاں گفتگو کر دے گا, استقبال, مستقبل, ماضی, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایک ایسی امپرفیکٹ کوالٹی جس کے متعلق کہا کہ جو بہت آسانی کے ساتھ ایک ایسا مسئلہ کہ جس کو کہ تکمیل دینے والی ہستیوں نے تکمیل دیا ہے, اس کو پرفیکٹ پاسبلٹی, انڈیفینٹ ایٹریبیوٹ, امپرفیکٹ اگر میں نے کہا تو غلط کہا, انڈیفینٹ کوالٹی اینڈ ایٹریبیوٹ, اس کی پرفیکٹ پاسبلٹی ان ہستیوں کی وجہ سے ممکن ہوئی. لیطہرکم تطہیرا, ایسے پاک, ایسے پاک جو پاک رکھنے کا حق ہے, پاک کرنے کا نہیں, پاک کرنے کا نہیں. جیسے ہی کیا تو معلوم یہ ہوا آلودہ تھے. یہ پاک جیسے دور رکھا ویسے ہی پاک بھی رکھا. اس میں اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. آیت میں دو طرح کے ترجمے نہیں ہوں گے کہ وہ دور رکھتا ہے مگر پاک کرتا ہے, نہیں, جیسے دور رکھتا ہے ویسے ہی پاک رکھتا ہے. اس نے اپنی ذات پر واجب بانا ہے. جب ذات واجب اپنی ذات پر واجب قرار دے تو اس میں پھر بشری ارادہ اور اختیار اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے. ایسے, اور پھر سنو, وَاذْكُرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. سنو, آیت کا آغاز آپ کو معلوم ہے, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. یہ آیت کا ٹکڑا آیا, آیت کے بعد ایک دوسرا حصہ آیا, وہ کیا تھا؟ تذکرہ کرو. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اس چیز کا تذکرہ کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. اب آپ نہ پڑھے حدیث قصہ, آپ تذکرہ نہ کریں حدیث قصہ کا. امر صریح, امر قطعی, نص واجب ہے, فعل امر کے ساتھ ہے. وَاذْكُرْنَا, سنو, ذکر کرو. دو ہی صورتیں ہیں, یا ذکر کرو, یہ دیکھیے عجیب و غریب بات کرو پھر مولانا مودودی, یا ذکر کرو یا بار بار دوہراؤ. تو آپ کتنے اچھے رہے 1400 برس سے,
کہ آپ کو نہ کسی ابن تیمیہ کی ضرورت ہوئی نہ کسی مودودی کی ضرورت ہوئی. آپ کے تو دامن عقیدہ میں یہی بات رہی کہ اس کو ایک مرتبہ نہیں پڑھنا ہے، اس کو مسلسل پڑھنا ہے، اور از روئے امر علماء کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھنا ہے. تو قرآن اگر نص قطعی، حکم قطعی، امر صریح ہی دے رہا ہے کہ دیکھو اس کا تذکرہ کرو، اس کو بار بار دہراؤ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا رہا ہے، اس سے غافل نہ ہونا، اس سے غافل نہ ہونا. ما یتلا فی بیوت کننا، پہلے بیوت کننا، آخر میں بیوت کننا، درمیان میں ایک بیت، درمیان میں ایک بیت، اور اس بیت کے اہل، اس بیت کے اہل معلوم یہ ہوا ان بیوت کے رہنے والے اور ان بیوت کے رہنے والے اہل نہیں تھے. اس کو دہراؤ، اس کا تذکرہ کرو. میں نے کیا کہا تھا؟ سند، متن اور نص، اور نص نص سے قطعی، نص نص سے صریح. ایسا حکم جس کی پابندی لازم ہے، آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے. اور انہی سے تذکرہ کروایا، انہی سے تذکرہ کروایا کہ جو ریلکٹنٹ تھے تذکرہ کرنے کے تعلق سے، تاکہ طبیعت میں اگر کوئی پیچ و خم پیدا ہو رہا ہو تو اس کی بھی درستگی ہو جائے. اس لیے کہ یہ پیچ و خم بیماری کا نتیجہ ہے، اور بیماری شک کی بیماری ہے، حالت یقین نہیں ہے. لہذا انہی کو سب سے پہلے درست کرو تاکہ ان کے راستے پہ چلنے والی جب ان کی امت آئے تو کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا کہے کہ ارے بھائی اس کو تو پڑھنا ہے. اس لیے کہ نبی کی بیویوں کو جو امہات مومنین ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، تو جو ماؤں کو حکم ہے وہی بچوں کے لیے بھی حکم ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ من آیات اللہ والحکمت، پڑھو جو تمہارے گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، تلاوت جس کی جاتی ہے، جس کو متلو رکھا جاتا ہے. یہ قرآن کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ریلیونس کو دیکھیے، ظاہر ہے قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ بھی قرآن ہی کا تذکرہ ہے. میں نے کب کیا کہا؟ آپ ذرا گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کاہے کا تذکرہ ہے. نہیں، تذکرہ ہے، مگر یہ تذکرہ اگر علم و دانش کے ساتھ ہو اور معرفت کے ساتھ ہو تو یہی تو تقاضا کیا ہمارا تذکرہ اگر ہمارے حق کو سامنے رکھ کے کرو تو پھر ظاہر ہے یہ تو ایسی امانت ہے کہ جس کی تو ادا ہی ادا ہے. ادا ہے امانت کی تو منزل ہے. یہ سنو، اللہ کی آیتوں میں وہ کہ جن میں اللہ کی نشانیاں تو ہیں، آیات، من آیات اللہ، من آیات اللہ. نام کیا ہے کہ آیت اللہ جب کوئی لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کی نشانی، چلتی پھرتی بولتی سوتی جاگتی نشانی. من آیات اللہ والحکمت، یہ فقط اللہ کی نشانی نہیں ہے. دیکھیے، من آیات اللہ، آیت اللہ نہیں، من آیات اللہ. اہل بیت ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، اللہ کی آیت نہیں، آیات ہیں. اور یہ اللہ کی آیات فقط اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں، ان میں حکمت بھی ہے، ان میں وزڈم بھی ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. ظاہر ہے کہ بڑا لطیف ہے مگر بڑا باخبر ہے. وہ بڑا باخبر ہے، نیتوں کا احوال جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے بعد وفات رسول.
تم کیا کرو گے بعد وصال رسول؟ وہ نیتوں سے واقف ہے، مگر یہ آخری حصے پر پہنچتے پہنچتے بھائی یہی کہوں کہ وہاں جہاں قرآن اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ اقیم الصلاۃ، مگر نمازیں 5 ہوں گی، اتنی رکعات ہوں گی، اتنے سجدے ہوں گے، اتنے رکوع ہوں گے، تو یہاں اہل بیت کی جب وضاحت کی جائے گی تو اس کے لیے بھی حدیث چاہیے، حدیث، ورنہ پورے قرآن میں بھٹکتے رہیں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے کہا کہ سنو سنو، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی، آپ سمجھ لیں، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، اولائے کا نہیں، یہ پاس پاس ہیں۔ ہاؤلاء اہل بیتی عربی زبان سے بنیادی واقفیت بتائے گی، ہاؤلاء یہ یعنی ذالکا جمع ہو گیا اولائے کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہاؤلاء یہی تو ہیں جو میرے قریب قریب ہیں، تو اگر قریب قریب کے رہنے والوں پہ چادر ڈال دی تو اور قریب آ گئے۔ اسی لیے فرق بتا دیا کہ باہر والے نے پوچھا ایک نے نہیں، 2 کا تذکرہ تفہیم قرآن نے کیا، اور پوچھا کہ چادر کے نیچے ہم بھی آ جائیں، تو کہا تم تو الگ ہی رہو۔ اب مودودی ہیں، اب اگر میں اس میں فقط ڈکشن نہیں، اگر میں کچھ سلیبلز اور اگر اس میں کوئی کمیونیکیٹو ایکشن ڈال دوں تو تم تو الگ ہی رہو کہ معنی نہیں معلوم یہاں سے وہاں کہاں چلے جائیں۔ اور سونے پہ سہاگا، یہ محاورہ اردو کا، تذکرہ بھی کس کا ہو رہا ہے دیکھیے، اور محاورہ بھی کیا آیا، سونے پہ سہاگا۔ اس کی بندش کی آخری پنچ لائن کہ سرکار نے کہا تم خیر ہو، نہیں، تم تو خیر ہی ہو، تم تو خیر ہو ہی، یہ مودودی ہیں، تم تو خیر ہو ہی۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تم الگ ہی رہو، تم تو خیر ہو ہی۔ یہ خیر کے ساتھ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، یعنی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ساتھ رہا، ورنہ اچھی زبان سے واقفیت رکھنے والے اگر کسی کو آپ یہ کہیں تو آپ یہ کہیں کہ آپ یہ پکار کے کہے گا وہ شخص آپ سے کہ آپ مجھے سیکنڈری کنسیڈر کر رہے ہیں، آپ مجھے ثانوی حیثیت دے رہے ہیں، میری مرکزی حیثیت نہیں ہے، تم تو خیر ہو ہی۔ یہ ہو ہی، اس پر مسلمانوں کا ایمان اتنا ہے، کہتے ہیں کہ اصل میں تو ضرورت تھی انٹروڈکشن کی ان کو کہ جن کو چادر کے نیچے لے کے آئے، اس سے مراد یہ ہے۔ اب دیکھیے کیسے مراد نکالی، اب وہ مراد کہاں جا کے پوری ہوتی ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، مگر اللہ کا ارادہ تو کچھ اور ہی ہے۔ آپ کی مراد، آپ کا ارادہ جو رہے، مگر اللہ کا ارادہ کچھ اور ہی ہے، اللہ کا ارادہ کچھ اور ہی ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ واقف نہیں ہیں۔ تو ایک کا تذکرہ تو اس انداز سے، دوسرے نے تو خود ہی رپورٹ کر دیا اور نے کہا کہ میں گئی اور ظاہر ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کو جمع کیا اور یہ کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، کوشش وہاں بھی کی گئی، مگر اس کے بعد کہا کہ تم خیر پر ہو۔ دیکھیے دوسرا جملہ دوسرا ہے، پہلا جملہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا 2 ہستیوں کا تذکرہ، تم خیر پر ہو، ام سلمہ تم خیر پر ہو، ظاہر خیر پر ہو کیوں نہیں کہیں گے جس کے حوالے کربلا کی خاک کرتے ہوں، کسی اور کے حوالے تو نہیں کیا نا۔ اب یہ رسول کی نگاہیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ 61 ہجری میں ام سلمہ ہے، 61 ہجری میں ام سلمہ ہے جس کے حوالے خاک کربلا کی ہے۔ تم خیر پر ہو، تم خیر پر ہو، الگ رہو کا تذکرہ نہیں ہے، تم خیر پر ہو۔ داخل ہونے کی اجازت چاہیے، میں کب کہتا ہوں کہ نہیں، اذن کے بغیر اجازت، ظاہر ہے کہاں اذن ہے تو داخلہ ہے،
اذن نہیں ہے تو داخلہ ہی نہیں ہے. بڑے بڑے دربار ہیں, بڑی بڑی سرکار ہے, اجازت نہیں ملتی, داخلہ نہیں ملتا. تو یہ تو رسول کا دربار ہے جو سجا ہوا ہے تحت کسا. کس کی مجال ہے جو داخل ہو جائے جب تک کہ اذن سرکار ختمی مرتبت نہ مل جائے. تو اجازت لی, اور اجازت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہا کہ نہیں, انکی لعلی خیر, تم خیر پر ہو, بے شک تم خیر پر ہو. کیوں خیر پر ہو؟ ظاہر ہے کہ تم نے وٹنس کیا ہے اس ایونٹ کو, ایونٹ آف دا کلوک. تم نے اس کو وٹنس کیا ہے, اور اس وٹنس کرنے کے بعد تم پریشان حال نہیں پھرتی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو دوسری پریشانی چل رہی ہے کہ ان کو لے لیا اور ہمیں تو الگ کر دیا. اور یہاں تفہیم کے لکھنے والے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, اصل میں وہ تو پہلے سے تھے. تو بھائی اگر پہلے سے تھے تو الگ ہونے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کتنا معقول یعنی لاجیکل آرگومنٹ ہے نا. مفسر کہاں تک بچائے گا جس کو اللہ نہ بچائے, جس کو خدا نہ بچائے اس کو مفسر بچانے چلا. تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پہلے سے شامل تھا. تو بھائی اگر پہلے سے شامل تھے تو اٹیمپٹ کیوں کی جانے کی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی نہیں تھا کہ ہم ہے کہ نہیں ہے. اب بحث کہاں سے کہاں چلی جائے گی, اور میری کیا مجال کہ میں ان کے علم پر لب کشائی کروں. ظاہر ہے تو یہ تو وہی ہے نا کہ کرنا فی بیوتکن کی آیت آئی, بتانے والے بتاتے ابن ابی شیبہ نے مسروق کی روایت کو نقل کر دیا یہ کہہ کے کہ ساری زندگی جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو اتنا روتی کہ دوپٹہ بھاسوؤں سے بھیگ جاتا, اور اپنی غلطی پر نادم ہوتی کہ میں کیوں نکلی. تو جس کے علم میں آگے کے 25 برس نہ ہو تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی اور اس پہ ندامت. یہ مفسر ہے, وہی مفسر جو ابن تیمیہ کا مزاج رکھتا ہے. ظاہر ہے تو ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. دیکھیے ہم جب کبھی آئے تطہیر یا حدیث قصہ کو پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پہ کسی کو خارج اور کسی کو داخل کرنے کے لیے نہیں آتے. ہماری یہ کبھی کوشش ہی نہیں ہوئی, ہم نے کبھی اٹیمپٹ ہی نہیں کی, اس لیے کہ ہم کون ہیں یہ اٹیمپٹ کرنے والے. اور بھائی ہمارے داخل کرنے سے کون داخل ہو جائے گا اور ہمارے خارج کرنے سے کون خارج ہو جائے گا. جن کو داخل ہونا تھا وہ ارادہ ازلی سے داخل رہے, جن کو خارج رہنا تھا وہ بھی ارادہ ازلی سے خارج رہے. تو میرے پاس یہ گنجائشیں تو نہیں ہیں, مگر اتنا ہے کہ بھائی یاد رکھیے کہ حدیث کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جیسے نماز قرآن سے سمجھ میں نہیں آئی ویسے ہی آپ کو کبھی دشواری پیدا ہو جائے سمجھنے کے لیے کہ کون داخل تھا کون خارج تھا, تو حدیث قصہ کی تلاوت کر لیا کیجئے. اس لیے کہ یہ ذکر ہے, یہ تذکرہ ہے, اور تذکرہ بھی ایسا کہ جس کے لیے امیر المومنین نے پوچھا خبر تو دیجئے آقا, اخبرنی مال جلوسنا, بتائیے نا یہ جو ہم لوگوں کا یہ جلوس جو اکٹھا ہوا ہے, یہ لفظ جلوس کی تاریخ سمجھ میں آ گئی. 5 ہو تو جلوس ہے, 50,000 پہ جلوس نہیں ہوتا, وہ ملبہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 5 کی تعریف میں ہے جلوس, خبر تو دیجئے. تو کہا کہ کیا خبر دیں, اس کی خبر تو تمہارے لیے طے ہے, اور ایسی طے ہے کہ جس کا تذکرہ ہے. اور اس کا تذکرہ یہ نہیں ہے, اس کا تذکرہ یہ کہ جب کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو پھر نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی اندوہ ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. اور ملائکہ حافین ہوتے ہیں, یعنی دیکھیے لفظ قرآنی ہے, حفت بہم الملائکہ ہے نا, ملائکہ کی ایک کیفیت حافین, یعنی وہ گھیر لیتے ہیں, وہ گھیر لیتے ہیں. اب ان ملائکہ کو دیکھنے والا ہی دیکھ سکتا ہے, کوئی اور نہیں. دیکھیے امہات المومنین میں, تقریر ختم کروں گا 5 منٹ اور لوں گا, امہات المومنین میں 2 کا تذکرہ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ملک بھی آیا تھا, اس لیے کہ جتنا نظر آیا
اور جتنا سنائی دیا بس وہ رپورٹ ہو گیا، اور جس کو کچھ اور نظر آیا، کچھ اور سنائی دیا، اس نے وہ رپورٹ کیا۔ مگر وہ ہستی کہ جو دیکھ رہی ہو ورائے حجاب بھی دیکھتی ہے، اور یرسل رسولہ کا بھی مشاہدہ اور مطالعہ کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا رپورٹنگ کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ وہ کولیبریٹ کرے آپ سے، ضروری نہیں کہ وہ ریسیپروکیٹ کرے آپ سے۔ آپ دیوار تک دیکھتے ہیں، وہ قیامت تک دیکھتی ہے، تو فرق آپ میں، آپ پیدا کرنا چاہیں تو فرق ہے، لیکن ماننا چاہیں تو آپ ظاہر ہے کہ مان کے تسلیم کی منزل پر آ گئے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ تو بس گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق کہا نوریو ہم آتشی فرماؤ برش۔ یہ وہ ہستی ہے فاطمہ زہرا کہ وہ قوم اجنہ ہو کہ قوم نوریہ ہو، آگ سے بنائی گئی مخلوق ہو یا نور سے تخلیق کردہ مخلوق ہو، نوری ہو، ہم آتشی فرما برش، اس کی فرما بردار ہیں، اس کی تابع دار ہیں۔ مخلوقات عالم اگر ان دو کیفیتوں سے بنی ہوئی ہیں تو یہاں تو فرما برداری اقبال ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی مجتہد تو ہے نہیں، اقبال ہیں۔ اب میں اس پر بحث تو نہیں کروں گا کہ خاکی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، لیکن آگے چل کے ایک منزل ہے، آگے چل کے ایک منزل ہے کہ وہ مخلوق جو آگ سے بنی، وہ مخلوق جو نور سے بنی، دونوں بیک وقت اس کی تابع دار ہیں، فرما بردار۔ اس لفظ کے معنی ہے حکم کا برداشت کرنے والا، حکم کا لینے والا، حکم کا اٹھانے والا۔ وہ حکم دیں تو یہ لے کے چلیں، فرما بردار۔ اردو زبان ہے، بڑی اہم زبان ہے، فرمان برش۔ مگر جس کا عالم یہ ہو، اس کا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ گم رضایش در رضائے شوہرش۔ جس کی فرما برداری اجنہ کریں، ملائکہ کریں، مخلوقات کریں، جمادات و نباتات کریں، مگر اس کا عالم یہ ہے کہ گم رضایش، اس کی مرضی کو اس نے فنا کر دیا اپنے شوہر کی مرضی میں۔ گم رضایش در رضائے شوہرش، اس کی مرضی کو اس نے گم کر دیا۔ اقبال سلامت رہو، در رضائے شوہرش۔ مرضی دونوں کی اپنے اپنے مقام پہ اسٹیبلش کی ہے اقبال نے، ایک کی مرضی کے حوالے دوسرے کو نہیں کیا، لیکن یہ ہے مقام ناز و افتخار کہ عورت اپنی مرضی کو اپنے مرد کی مرضی کے سپرد کر دے۔ یہ سپردگی اگر یہاں ہے تو تسلیم کی منزل وہاں ہے، اگر گھر میں سپردگی نہیں ہے تو باہر کوئی تسلیم نہیں ہے، اور باہر جب تسلیم نہیں ہے تو اسلام کے کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ اور وضاحت کر دی، سنتے ہیں ملائکہ مقربین، ان میں اعظم الملک اشکو برچید جبریل الزمی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کون ہے؟ کہ جہاں کیفیت یہ کہ اس کے آنسوؤں کو چننے والا، کل تک تو ہم کو بتایا، پڑھایا، سمجھایا وہی کا لانے والا۔ اقبال سے کیا ڈسپیوٹ کریں گے آپ؟ اقبال نے کہا کہ اس کے اشکوں کو پیغام اوپر سے لاتا ہے تو نیچے سے بھی تو کچھ لے جائے نا، خالی ہاتھ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ کوئی تو سوغات لے کے جائے، سوغات کوئی تو لے کے جائے کہ کسی نے سوغات بھجوائی ہے۔ تو سوغات بھجوانے والی ہستی کون ہے؟ فاطمہ زہرا، اشکو برچید جبریل الزمی۔
ہمچو شبنم ریخت بر عرش بری. اس کا عالم یہ ہے کہ وہ شہزادی کے اشکوں کو چنتا ہے، چنتا، اور ایک مرتبہ لے جا کے وہ پروردگار کے سامنے ڈال دیتا ہے. کیسے؟ جیسے شبنم برستی ہے. دنیا کے لیے شبنم پانی کے قطرے، سکان سماوات کے لیے شبنم زہرا کے آنسو. اور یہ وہ آنسو ہیں کہ جو کبھی ایسے نہیں ہے کہ تکیے پہ رکھ کے نکالے ہوں. عجیب بات، یہ کبھی ایسے آنسو نہیں ہیں. گریہ ہائے اوز بالی بے نیاز، اشک افشاندے بے دامان نماز. اقبال نے کہا سیدہ کے آنسو کبھی تکیے پہ نہیں نکلے. دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد، دن بھر کی تھکن کے بعد، دن بھر کے کام کاج کے بعد سر رکھ کے کبھی تکیے پہ روئی نہیں ہے. جب کبھی آنسو نکلے تو وہ آنسو کہاں نکلے؟ وہ آنسو نکلے ہیں سجادے پر، جائے نماز پر، اپنے پروردگار سے تقرب پانے کی منزل پر. یہ وہ شہزادی ہے، اور وہ کہ جس نے اپنی رضا کو شوہر کی مرضی میں گم کر دیا تھا. تو اب جب شوہر نے یہ کہا کہ بی بی آپ کے رونے سے اہل محلہ حیران ہوتے ہیں، تو بیت الاحزان بنا، رونے کا ایک معین مقام بنا کہ صبح چلی تو اس طرح سے کہ شہزادوں کے ہاتھ کو تھاما اور جا کے اس بیت میں بیٹھ گئی. اہل بیت کے لیے زیبا ہے کہ گھر ایسا بنے جہاں حزن قائم ہو سکے، جہاں رو سکیں. اگر کوئی کہے کہ یہ ہے وجوب، یہ ہے وجوب امام بارگاہ، یہ ہے وجوب کہ جہاں پہ آپ کو نس ملتی ہے کہ رونے کی جگہ کو امیر المومنین نے معین کر دیا کہ کبھی رونے کا دل کرے تو ایک گھر بنا لو اور اس میں رو لو. اب سرکار رسالت ماں پر رو لو یا ان کی اولاد پر رو لو، مگر رو لو. یہ طریقہ رہا، نہیں معلوم کتنے دن، کچھ ہی دنوں کی تو بات تھی، مگر یہ طریقہ رہا. اب سید علی حمدانی مودہ فی القربہ کتاب ہے، اس میں روایت کو نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. تقریر ختم کر رہا ہوں. کہا کہ ایسے ہی دنوں میں ایک دن آیا کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ نہ کوئی بخار کی کیفیت ہے، نہ کوئی سر کے درد کی صورت ہے، نہ کسی حوالے سے کوئی خستگی کے آثار نمایاں ہیں. کیفیت یہ ہے کہ بہت ہی انہماک سے گھر کے سارے کام کاج ہو رہے ہیں، اور اس میں کیفیت یہ کہ بچوں کو نہلا دیا، دلا دیا، ان کے تمام امور سے فراغت پا کر ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو لیا، بابا کی قبر پہ گئیں، ظاہر ہے کہ ودا کا سلام کیا، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ سامنے مسجد میں امیر المومنین بیٹھے ہیں. بچوں کو اشارہ کیا کہ بابا کے پاس چلے جاؤ، اور نہیں معلوم والی کو کیسا اشارہ ملا کہ بچے تو رہے مسجد میں، مگر ادھر بی بی اپنے بیت الشرف میں پہنچی، ادھر پیچھے پیچھے امیر المومنین بھی آ گئے. اور اب جو آئے تو دیکھا ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے فاطمہ زہرا میری شہزادی بیٹھی ہے. اچھا ہوا ابوالحسن تم آ گئے، اچھا ہوا تم آ گئے. کہا شہزادی فرمائیے.
فرمائیے دیکھیے کیا عجیب مزاج ہے، بے اختیار کہا بیٹھ جاؤ ابو الحسن، بیٹھ جاؤ۔ امیر المومنین سامنے بیٹھ گئے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے، کہا فرمائیے، کہا ابو الحسن شرمندگی سی شرمندگی ہے، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکی۔ بہت شرمندہ ہوں ابو الحسن، حتی المقدور کوشش کی ہے، کما حق خدمت نہ کر سکی، ایک حق بنتا تھا علی کا شاید، میں خدمت نہ کر سکی، مگر ابو الحسن کل رات خواب میں بابا آئے تھے اور آج کی خبر دے گئے، ابو الحسن تمہاری ایک زندگی ہے، گزارو، خوب گزارو، میں جانتی ہوں مصائب ہیں تم پر، مگر ابو الحسن یہ جو 2 بچے ہیں نا میرے، یہ فرزندان رسول ہیں، یہ میرے بابا کے فرزند ہیں، حسن حسین۔ بچیاں تو اپنے مقام پر 2 ہیں، چھوٹی ہے، گھر کی زینت ہے، مگر میرے 2 بچے ابو الحسن، ان میں میرا چھوٹا حسین، ان میں میرا چھوٹا حسین۔ دیکھو ابو الحسن بچے ہیں، غلطی ہے، ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو تو بھئی یاد رکھنا بن ماں کے بچے ہیں، بن ماں کے بچے ہیں۔ شہزادی ہے، کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ تو میرے مزاج سے واقف ہیں، آپ تو میرے مزاج سے واقف ہے۔ کہا نہیں، یہ کہنا ضروری تھا، یہ ہے دفن کی صورت، یہ ہے کفن کی صورت، میں فلاں 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 کو نہیں چاہتی، نہ بتایا جائے نہ بلایا جائے، میں ان سے راضی نہیں جا رہی ہوں، میں راضی نہیں جا رہی ہوں۔ دارائے حکمت کو گواہ بنا لیا اور کہہ دیا کہ نہیں، اور دیکھو رات میں میرا جنازہ اٹھے، رات میں میرا جنازہ اٹھے۔ پھر ایک مرتبہ حسین کی طرف توجہ دلائی، بچہ چھوٹا ہے، مجھ سے بہت نزدیک ہے، مجھ سے بہت نزدیک ہے، جاؤ ابو الحسن، خدا حافظ، اللہ کے حوالے کیا، بچے تمہارا مسجد میں انتظار کرتے ہوں گے۔ شہزادی نے اجازت دی، امیر المومنین اٹھ کے چلے، اسما کو بلایا، اسما بنت عمیس، قادمہ قاس، ملازمہ قاس، اسما اب ہم حجرے میں جا رہے ہیں، ہم حجرے میں جا رہے ہیں، عبادت کی منزل ہے، کچھ استراحت کی صورت قائم ہو جائے، اگر ہو جائے فبہا، وگرنہ دیکھو آواز دے کے دیکھ لینا، اگر ایک آواز، 2 آوازیں، 3 آوازوں کے بعد نہ ہم نے آواز دی تو دیکھو سمجھ لینا کہ ہم ملاقاتی ہو گئے، ہم چلے گئے، ہم اس کے حضور میں پہنچ گئے۔ مگر دیکھو بچوں کا خیال رکھنا، آئے تو کھانا چن دینا، آئے تو دسترخوان لگا دینا۔ اسما نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، ایک مرتبہ حجرے کو بند کرنے کا حکم دیا، کچھ دیر نہ گزری تھی، بچے سروں پہ عمامہ، چھوٹی چھوٹی عبائیں پہنے ہوئے ایک مرتبہ آئے، حجرے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اسما نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادو، ماں کا یہ حکم ہے کہ آپ غذا تناول فرمائیے۔ حسن نے تو صورت کو دیکھا، مگر حسین نے بے اختیار کہا اسما تو ایک بات یہ بتا کہ کب تو نے یہ دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کچھ کہا؟ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، یہ جملہ یاد رکھیں گے۔ اب کب تو نے دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو، غذا کو تناول کیا ہو؟ دنیا حسین کو سمجھتی تھی کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، میرے لیے تو حسین کی بھوک بھی شروع ہو گئی۔
प्याज भी शुरू हो गई। अरे क्या खाया होगा। इस वाक़े के बाद हुसैन ने एक हाथों को जोड़ के अस्मा ने कहा, शहजादे यही हुक्म है। कहा अस्मा तुझसे हुसैन ने भी तो कुछ कहा है ना, तुझसे हुसैन ने भी तो कुछ कहा कि राशा पैदा हुआ और कहा हट जा अस्मा, हम दाखिले हुजरा हुआ चाहते हैं। एक मर्तबा हुजरे में दाखिल हुए, देखा माँ है, आंखें बंद है। ये कैफियत माँ की इससे पहले नहीं देखी थी। हसन दाखिल हुए, हसन ने एक मर्तबा माँ के कदमों को थामा, आंखों को रगड़ने लगे, मगर हुसैन का मकाम ही कुछ और है, हुसैन का मर्तबा ही कुछ और है। दलील दी है हुसैन ने मां के कलाम पर कि किस हद तक कुर्बत हुसैन इब्न अली को हासिल है। सीने पे छोटे शहजादे ने सर रख के कहा, अम्मा हुसैन आया है, अम्मा हुसैन आया है। तीसरी मर्तबा का अम्मा हुसैन आया है, आंखें खोलो। तारीख में लिखा है ये आवाज बड़ी हुई। देखिए ये आवाज इतनी बड़ी हुई कि देखने वालों ने देखा कि अमीर अल मोमिनीन बैतुल शरफ में आए। दूर से देखा, एक मर्तबा फातेह खैबर पे होश होके गिर गया। फातेह खैबर एक मर्तबा बेहोश। हुसैन की आवाज बुलंद हो रही, अम्मा आंखें खोलो, हुसैन आया है। दो हाथों ने तो हुसैन को सहारा दिया। देखिए ये वही दो हाथ है। ये अजीब सिलसिला है इस घराने का कि खतीजा दुनिया से जाए, फातिमा सीने पे सर रख के कहे, अम्मा आंखें खोलो, फातिमा जहरा आई है। फातिमा दुनिया से जाए, हुसैन सर रख के सीने पे कहे, अम्मा आंखें खोलो, हुसैन आया है। हुसैन करबला में घोड़े से गिरे, आवाज आई, हुसैन आंखें खोलो, अम्मा आई है। मगर एक मंजिल आगे ले जाऊंगा। करबला के बन में रात हुई, हुसैन का लाशा पामाल हुआ। सकीना हुसैन के लाशे पे गई, सीने पे सर रख के क्या कहे, आंखें खोलो। अरे क्या कहे, कैसे कहे, हुसैन का सर नहीं है। सीने से लिपट के कहा, बाबा सकीना। हुसैन हुसैन हुसैन, अल्लाह अकबर।